اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر. درس السیوطی حصہ اول اور صفحہ ہے 59 کہتے ہیں جی 59. شعر ہے وَبِأُولَى أَشِرْ لِجَمْعٍ مُطْلَقًا وَالْمَدُّ أَوْلَى وَلَدَى الْبُعْدِ انتقا بالکاف حرفا دون لام او معه واللام ان قدمت ہاء ممتنعہ. ترجمہ شعر کا یہ ہے اولا کے ذریعے سے تو اشارہ کر. اولا کے ذریعے سے تو اشارہ کر. شعر لکھنے کی ضرورت نہیں، شعر لکھ لیں، ترجمہ لکھ لیں. آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، کاغذ ہے، لکھیں. تو اشارہ کر اولا کے ذریعے سے جمع کی طرف مطلقاً لے جمع یعنی الی جمع، مطلقاً جمع کی طرف اشارہ کر. کس کے ذریعے سے؟ اولا کے ذریعے سے. والمد اولا، اور اس اولا کو اولائے مد کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے. ایک ترجمہ یہاں تو ہو گیا. ولد البعد انتق، اور مقام بعید یا زمان بعید کے لیے تو نطق کر کاف کے ساتھ حرفن. یہ کاف فقط حرف خطاب. کیا بالکاف حرفن؟ لد البعد مقام بعید یا زمان بعید کے لیے تو نطق کر کاف کے ساتھ. یہ کاف حرف ہے. دون لام بغیر لام کے. او معہو یا کاف لام کے ساتھ. واللام ان قدمتا، قدمتا توجہ کرنا ترجمے کی طرف. واللام ان قدمتا، لام اگر تو اس کو کلمے میں لے آیا. ہاء ممتنعہ، تو ہاء تنبیہ کا آنا ممتنع ہے. ترجمہ تو بہتر ہے. کیوں لکھا کرے؟ آپ لکھاتے لکھاتے ٹائم لگ جاتا ہے. لکھا دیتا ہوں تشریح ترجمہ آپ کو سیکھیے. ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. تھوڑا ٹائم کا تشریح. ان اشعار میں مصنف اسم شاعر جمع بیان کرتا
क्लियर? क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि देखें, मुफरद मुज़क्कर की बात होगी, मुफरद मुअन्नस की बात होगी, तस्निया मुज़क्कर तस्निया मुअन्नस की, बाकी रह गया जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस। तवज्जो से समात फरमाया कि दूसरे दिन सब भूल के आ जाते हैं। माशाअल्लाह। कल ये सवाल करूँगा तो बैठे होंगे मिनट करते, किताब को नहीं लेके बार सुन। जमा मुज़क्कर के लिए इसमें इशारा के एक ही कलमा है, उसको वज़ह क्या है? वो जमा मुज़क्कर आकिल के लिए भी इस्तेमाल होता है, जमा मुज़क्कर है गैर आकिल के लिए भी इस्तेमाल होता है, जमा मुअन्नस आकिला के लिए भी इस्तेमाल होता है, जमा मुअन्नस गैर आकिला के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो क्या है कलमा? ऊला है। बात समझ आ रही है? कलमा ऊला। इसको दो तरह से कलाम अरब में पढ़ा गया है। इसी ऊला आखिर में अलिफ मकसूरा ऊला, जिसे कहते हैं बिलकासर, यानी हमज़ा मकसूरा के साथ। ये लुगत बनी तमीम है। जमा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए जो इसम इशारा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बनी तमीम की लुगत में, वो हमज़ा मकसूरा के साथ इस्तेमाल करते हैं, ऊला। बात समझ आइए? ये बनी तमीम की लुगत। अलिफ जबकि बनी हिजाज वाले इस कलमे इसमें इशारा को अलिफ मद्दी के साथ इस्तेमाल आओ कहते हैं ऊला ये वही ऊला जमा मुज़क्कर मुअन्नस के इस्तेमाल, वही ऊला उसका इस्तेमाल का वहाँ ऊला वो कहते हैं, ये ऊला ये कहते हैं। ऊला ए जी इस कलमा को जब अलिफ मद्दी साथ तो इस्तेमाल करते हैं तो मबनी अलल कसर करार देते। ऊला ये लिखा हुआ है, ऊला ये कसरा बिलाई है। क्यों क्यों मबनी अलल कसर? क्योंकि इल्तिकाए साकिनैन लाजिम ना आए, क्योंकि अलिफ ही साकिन का और आखिर में हमज़ा भी हमज़ा भी साकिन, लिहाजा इल्तिकाए साकिनैन को दूर करने के लिए
دوسرا کو لائے. اس کے بعد کلیئر. اس کے بعد لکھ لیں گے. اس کے بعد ولدل بولے کہتے ولدل یہاں پر شارع کہہ رہا ہے اگر ان اسماء اشارات کو بعید یعنی دور کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ حرف کاف کو آخر میں لائیں گے. جیسے ذا کا را کا ذان کا ذالک. تو یہ ہو جائیں گے شیر دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بعض اوقات کاف سے پہلے ایک لام کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے ذالک کل کا. البتہ ابن حاجب نے کہا ہے کہ اگر متوسط کی طرف اشارہ کرنا ہو تو فقط قاف کو لگائیں گے.
اگر بعید کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کاف سے پہلے لام کو لائیں. بات سمجھ آ گئی؟ جتنے بھی سماع اشارات آپ پڑھ چکے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ اگر دور کی طرف اشارہ کرو، خواہ وہ مکان دور کی طرف، خواہ وہ زبان دور کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، پھر زا، تا، زانے، تھانے اور اولا کے ساتھ، اولائے کے ساتھ کیا ہے؟ کاف کا کاف کا اضافہ کر دیں. اور کاف لام کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، ذالکا، یعنی اس کا مطلب ہے دور کی طرف اشارہ کرنا. کاف اور لام دونوں دور کی طرف اشارے کے لیے، اور بغیر لام کے بھی ذاکا بھی آ سکتا ہے. لیکن ابن حاجب نے کہا ہے کہ نہ، اگر دور کی طرف اشارہ کرنا ہے صرف نہ، لام کے کاف کے ساتھ لام لگانی پڑے گی. اگر متوسط کی طرف اشارہ کرنا ہے تو کاف لگانی پڑے گی. اگر قریب کی طرف اشارہ کرنا ہے تو پھر دونوں نہیں لگائیں گے. یہ ابن حاجب کا نظریہ ہے. کہتے ہیں اگر متوسط کی طرف اشارہ کرنا ہے تو کاف لگائیں، اگر دور کی طرف کاف کے ساتھ لام کا بھی، لام دور کے لیے ہے، کاف متوسط کے لیے ہے، اور ان کے بغیر کیا ہے؟ سمجھ آگے بات کی. یہ اس کے بعد لام، اس کے بعد واللام، یہ عبارت کی طرف اشارہ کرنا واللام. لیکن میں عبارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کروں تو آپ کو بتاؤں کہ وہاں سے وہاں تک ایک مطلب ہے اور یہاں سے آگے ایک مطلب ہے، اس سے آگے کس عبارت سے کیا مطلب ہے. ابھی تک آپ کو تجربہ نہیں ہو رہا درس کو کنٹرول کرنے کا اور ذہن میں رکھنے کا. یہاں سے واللام ان کا دنتا، یہاں سے مصنف، یہاں سے شارح کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ بیان کر رہا ہے کہ جب ہائے تنبیہ کو اسمی اشارہ پر داخل کریں گے تو لام کا لانا ممتنع ہوگا، اور اگر لام کو لے آئے تو ہائے تنبیہ کا لانا ممتنع ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ہائے تنبیہ اور لام کے جو بعید کے لیے تھی، یہ دونوں کلمہ میں جمع نہیں ہو سکتے. ہاں آئے گی تو لام ممتنع ہوگی، لام لائیں گے تو بولے بڑی مشکل سے پیسے دے کے بلانا پڑتا ہے آپ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو ٹائم ختم ہونے والا ہے آپ کا، سنانے میں ٹائم زیادہ لگا دیا تو رہ جائے گا. آج تو آپ کے ساتھ ساتھ لکھا ہے لفظ ٹو لفظ. دیکھیں وَبِأُولَىٰ أَشِرْ لِجَمْعٍ مُطْلَقًا
کلمہ اولا کے ذریعے سے تو اشارہ کر جمع کی طرف. جمع مطلقاً، مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ سواء کان مذکرن، خواہ وہ جمع مذکر ہو، ام مؤنث، خواہ وہ جمع، خواہ وہ مذکر عاقل ہو، خواہ غیر عاقل، خواہ مؤنث عاقل ہو، خواہ غیر عاقل. یہ مطلق سے مراد ہے. مطلق سے مراد پوچھی جائے تو اب گھنگے پر بیٹھنا نہیں ہے. یہ اولا والقصر فیہ الف مکسورہ، اس اولا میں لغت بنی تمیم ہے. اولا میں الف مکسورہ کے ساتھ پڑھنا لغت بنی تمیم. والمد، اور اسی اولا کو اولا یہ پڑھنا لغت الحجازیوں کی لغت ہے. وہ ہوا اولا، اور یہ لغت حجاز بہترین لغت ہے، فصیح عربی ہے، قرآن میں بھی آیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم. یہ حجازی قرآن ہے ہی لغت حجاز میں. قرآن سارے کا سارا لغت حجاز کا ہے. آپ بنی تمیم کا شاید مجھے نہیں معلوم، شاید ہو سکتا ہے کسی یہاں پہ، ورنہ سب کا سب لغت حجازی ہے. وہوا اولا، وہ مد کے ساتھ پڑھنا اولا یعنی بہتر ہے. کس سے؟ الف مکسورہ سے. وہی نائز، اور جب اس وقت جب الف ممدودہ کے ساتھ پڑھیں گے، ہی نائز یعنی جس وقت الف ممدودہ کے ساتھ پڑھیں گے، یبنا علی الکسر، تو اس کو مبنی علی الکسر بنایا گیا ہے. کیوں؟ لالتقاء ساکنین، کیونکہ دو ساکن ملاقات کر رہے تھے، اس کو دور کرنے کے لیے کسرت. سمجھ آ رہی ہے؟ ولد الاشارت الی ذی البعد، اور صاحب بعد یعنی بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، خواہ وہ زماناً بعید ہو یا مکاناً بعید ہو، یا نازل بمنزل مکان بعید اور زمانے بعید. نازل بمنزل بعید کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ لتعظیم، کیونکہ اس کی عظمت کو اتنی ہے کہ ہم اس کو بعید سمجھتے ہیں، اور لتحقیر، یا اتنا حقیر ہے کہ ہم سے حقارت دور. سمجھ آئیے؟ بس زمانہ یا مکان بعید یا نازل بمنزل بعید کے لیے تو اشارہ کر، تو نطق کر، کس کے ساتھ؟ انطق، تو نطق کر، ما اسم الاشارت، اسم اشارہ کے ساتھ کس کا نطق کر؟ کاف کا. یعنی تعظیم تحقیر کی نہیں سمجھ. آغا جی، ایک ہوتا ہے بعید حقیقی، زمان بعید حقیقی، اور مکان بعید. زماناً بعید ہے، حقیقت میں اس کا زمانہ ہم سے کافی دور ہے، وہ 1000 سال 10,000 سال پہلے حضرت مسیح کا زمانہ، اس کو کہتے ہیں زماناً بعید. مکاناً بعید ہم یہاں اور وہ ادھر دریاؤں کے پار یار ہمارا، تو یہ مکاناً بعید ہے، اس کو کہتے ہیں بعید حقیقی. ایک ہوتا ہے نازل بمنزل بعید، بیٹھا ادھر میرے سامنے ہے لیکن یہ کہاں اور میں کہاں. سمجھ آئیے؟ یہ بعید ہے، اس کی عظمت اتنی ہے اور میری پستی اتنی ہے، اس کی بلندی اتنی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے کہیں دور سمجھتا ہوں. سمجھ آئیے؟ مکاناً کس طرح؟ تعظیم کے سنتوں سے ہی نا. اب مکاناً بعید ہے یعنی اس کا مقام بلند ہے اور میرا مقام پست ہے. کتنا فاصلہ؟ بڑا فاصلہ. بیٹا میرے ساتھ ہے، آگے خامنہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، کہتا ہوں یہ مجھ سے، میں کہاں اور یہ کہاں، یعنی میرا مکان کہاں اور اس کا مقام کہاں. کہ یہ عرشی مخلوق سے افضل ہے اور میں فرشی مخلوق سے بھی بدتر ہوں. اس کو کہتے ہیں نازل. یہ بعید میں شمار کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بعید شمار کر رہا ہوں اس سے. یہ نازل بمنزل مکان بعید ہے. فعلا مکان کے اطلاع سے دیکھا جائے تو میں بالکل ہی قریب بیٹھا ہوں، لیکن معنوی اعتبار سے مجھ سے کیا ہوں؟ کیوں؟ اس کی عظمت کی وجہ سے. اس کی عظمت نہیں ہے. خدا کہاں اور خالق کہاں اور مخلوق کہاں، تقابل ہی نہیں ہے.
اس کا مقام بلند ہے کہ اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس کا اتنا اس سے دور ہے سمجھ نہیں سکتا. یہ نہ حقیقت میں ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے قریب مکانی دوار زمان کے اعتبار سے بھی اسی طرح ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی زمانے میں ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا زمانہ کہاں اور ہمارا زمانہ کہاں. ایک ہی زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کی عظمت اتنی ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کا وقت اور زمانہ کیا ہے اور ہمارا زمانہ کتنا، اس سے زمانے کے لحاظ سے ہم ایک ہی وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کی عظمت کی وجہ سے ہم اس کو زمانے کے لحاظ سے بہت پیچھے سمجھتے ہیں ایک ہی زمانے میں، لیکن ہم زمانے کے لحاظ سے اسے دور سمجھتے ہیں، یا اتنا حقیر ہے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ اس کا نام ہی نہ لائیں. ایک ہی زمانے میں ہے لیکن ہم کہتے ہیں اس کا زمانہ کہاں اور ہمارا زمانہ کتنا اس سے دور. یہ اس کو کہتے ہیں نازل بمنزل بعید. کبھی نازل بمنزل بعید ہوتا قریب ہے، ہم اس کو قائم مقام بعید سمجھتے ہیں، یا اس کی عظمت کی وجہ سے یا اس کی حقارت. اب دیکھیں یہ ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب اس میں کوئی فرق، وہ کتاب کہاں میری گود میں پڑی ہے، لیکن اس کی تعظیم کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سمجھوں سے یہ بالا تر ہے اور دور ہے، حالانکہ میری گود میں ہے. یعنی عظمت کے اعتبار سے قرآن کی عظمت اتنی ہے کہ ہم قرآن کے قریب بھی نہیں گئے، قریب نہیں گئے، حالانکہ ہر روز ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم قریب نہیں گئے. اس کو نازل بمنزلہ دور سمجھ رہے ہیں، پہلے حقیقت میں دور نہیں، عظمت کی وجہ سے. لیکن ترجمے تو لکھا تھا یہ کتاب، یہ کتاب نہیں لکھا ہوا، کس نے لکھا ہے؟ سب ترجمے رشیوں کے ترجمے یہ لکھا ہے. نہیں، کسی نسخے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب، کسی میں وہ کتاب ہر ترجمے کو دقت سے اب جو قرآن پڑھنا دقت سے پڑھنا، اس میں دیکھنا کیا لکھا ہوا ہے. شیعوں کا ترجمہ میں ایسے ہی کہہ دیا اس نے بغیر. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کے ساتھ کاف کے ساتھ تو نطق کر مکان بعید کے لیے استعمال کرنا ہو یا زمان بعید کے، یا نازل و منزل بعید. ٹھیک ہے، کاف کے ساتھ نطق کر حرفن. یہ کاف کیا ہے؟ حرف ہے، اسم نہیں ہے. لمجرد الخطاب، صرف مخاطب کو خطاب کرنے کے لیے کاف کو دون لام بمعہ، کاف لام کے ساتھ ہوگی، ذالکا یا بغیر لام کے ذاکا. ٹھیک ہے، فقل ذاکا اور ذالکا، ذاکا بھی کہہ سکتے ہیں، ذالکا بھی. وقت یہ شاعر نے کہا ہے صاحب، وقت اور ابن الحاجب، ابن حاجب نے اختیار کیا ہے ان ذاکا بغیر لام کے جب کاف لائیں گے اور تاکا، ذاکا کی مثل تاکا للمتوسط، تو یہ اشارہ ہوتا ہے سمجھ آئیے. اس کا مطلب ہے کاف متوسط کے لیے جب لام آ جائے گی تو پھر وہ بعید کے لیے ہو جائے گا. یہ ابن حاجب کا نظریہ. اب واللام ان قدمتا سے کیا مطلب سمجھانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اگر لام، اگر تو نے مقدم کیا اس میں اشارہ پر ہا ان للتنبیہ ہے، ہا ان قدمتا کا مفعول بہ ہے ہا، اگر تو نے مقدم کیا اس میں اشارہ پر ہائے تنبیہ کو، تو ہائے تنبیہ جب آئے گی فہیا، وہ لام ممتنع، لام کیا ہوگی؟ ممتنع. جیسے رائے تو بنی غبراء لا ینکروننی، میں نے دیکھا بنی غبراء قبیلہ ہے، لا ینکروننی، وہ میرا انکار نہیں کرتے، میرے وجود کو مانتے ہیں. ولا اہل ذاکا، اور نہ ان، طراف کہتے ہیں خیمے ممدد جو پھیلے ہوتے ہیں، نہ ان خیمے کے رہنے والے کے جو خیمے پھیلے ہوئے ہیں ان کے اہل نے میرا انکار کیا ہے، نہ اہل غبرا نے میرا انکار کیا ہے، نہ وہ خیمے دور پھیلے ہوئے خیمے کے رہنے والے میرے منکر ہیں. مطلب یہ ہے، محل شاہد یہ ہے
ہا آئی ہے، ذالکہ تھا، لام کو اڑا دیا ہے، اگر لام لے آئیں گے تو ہا چلی جائے گی، ٹھیک، جی اور باقی انشاءاللہ کل وصلی اللہ علیہ رسول